کون شخص تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، اس کی اولاد یہ ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہا، اس کی اولاد ہم ہیں۔ دونوں پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، یہ ہماری تاریخ تھی۔ لیکن ملک کے اندر آزادی سے پہلے ہوائیں چلی اور پیار و محبت کی جگہ نفرت اور عداوت کی ہوائیں چلنی شروع ہوئی۔ وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جس کے اندر حکومت ودیشی حکومت کی تھی، سب کے سب اس کے اوپر ملک کو آزاد کرانے کے لیے پریشر ڈالتے تھے۔ اس میں ہندو بھی تھا، مسلمان بھی تھا، سکھ بھی تھا، اور اس ملک کے رہنے والے مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا اور کم و بیش 150 سال چلتا رہا۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آزادی وطن کے اس سلسلے کے اندر سب سے بڑی قربانی، سب سے پہلے آگے بڑھ کر پہل کرنے والی قوم مسلمان ہے۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے کم و بیش 50 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس کے اندر مسلمان کے سوا کوئی اور آزادی وطن کے جہاد میں قیادت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت مولانا سلمان صاحب نے 1803 کا حوالہ دیا۔ یہ وہ سب سے پہلا سال ہے جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اور سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے فرزند ارجمند تھے، انہوں نے سب سے پہلے جس دن ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا آج سے چلے گا، اس دن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ملک غلام ہو گیا، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کسی قوم کے اندر اس ملک میں یہ شعور نہیں تھا، ہمت نہیں تھی۔ جو نوابین تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے سر جھکا چکے تھے، اس کی حکومت کو تسلیم کر چکے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی آزادی وطن کی آواز بلند کرنے میں تنے تنہا اور منفرد تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، خزانے نہیں تھے، بوریا نشین تھے، فقیر تھے، لیکن ان کو اپنے ملک سے محبت تھی، ان کے سینے کے اندر دل تھا، ان میں ہمت تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ غلامی کی زندگی نہیں ہے،
آزادی کی جد و جہد کے اندر مرنا غلامی کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ یہ شعور نہیں تھا کسی کے اندر، اب کو اس کی بڑی قیمت دینی پڑی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی جائیداد قرق کر لی گئی، ان کو زہر دیا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، لیکن اس مرد مومن نے جو اسٹینڈ لیا تھا اپنے اس موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا، یہاں تک کہ سن 1824 میں انتقال ہو گیا، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت پیدا کر دی اور ایسے افراد کا انتخاب کر دیا کہ جو اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے رات اور دن جہاد کریں گے۔ ان میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی، مولانا سلمان صاحب ندوی کے جد امجد اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہما کو لیڈر بنا کر گئے۔ کس چیز کا؟ اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کا۔ کسی کے اندر شعور نہیں تھا۔ یہ دونوں حضرات نکلے، انہوں نے ملک کا دورہ کیا اور جہاں جاتے تھے وہاں مسلمانوں سے اپنے ہاتھ پر جہاد کرنے کا عہد لیتے تھے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، یہ لشکر تیار کر رہے تھے۔ علماء صادق پور بہار کا دارالسلطنت پٹنے کے قریب ایک آبادی تھی جو اب پٹنے کا ایک محلہ بن گیا۔ ان لوگوں کا ذکر جہاد میں آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی۔ میرے بھائی، تاریخ کے اندر ذکر آتا ہے غازی پور بنارس کے قریب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، لوگوں سے جہاد لیا۔ وہاں کے ایک رہنے والے ہیں فرزند علی خان۔ اس زمانے میں جب ایک بکری کی قیمت 10 آنے اور 12 آنے ہوتی تھی، اس زمانے میں اس ایک شخص نے آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کی خاطر شاہ صاحب کو چاندی کے 1 لاکھ سکے چندے کے اندر دیے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ایک جوان بیٹے کو شاہ صاحب کے حوالے کیا۔ تاریخ میں آتا ہے شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا اور یہ کہا کہ شاہ صاحب میری یہ تمنا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، اسی طرح میرے اس بیٹے کی گردن پر ہندوستان کی آزادی کے جہاد میں چھری چلے اور یہ شہید ہو۔ یہ علماء کی اور مسلمانوں کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد اور قربانی ہے۔ مسلمان تو اپنی تاریخ خود نہیں جانتا۔
میں کہا کرتا ہوں اور علماء کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اپنے باپ دادا کی قربانیوں سے بھری تاریخ سے جاہل ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے کبھی صحیح ڈگر کو تلاش نہیں کر سکتی۔ مسلمان جانتے ہی نہیں کہ اس ملک کے لیے اس کے باپ دادا نے قربانی کیا دی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، سب سے زیادہ ہمارا ہے، اس لیے کہ جتنے ہم نے اپنی بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں جہاد کرتے کرتے یہ دونوں لیڈر قائد شہید ہو گئے، آج بھی قبریں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہزارہ مسلمان شہید ہوا۔ غازی پور کے جن 6 آدمیوں کی شہادت کا بالا کوٹ میں ہندوستان کے شمال میں جن کا ذکر آتا ہے، ان 6 میں وہ جوان بھی ہے جس کو غازی پور میں حضرت شاہ صاحب کے حوالے کیا گیا تھا۔ باپ کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ علماء صادق پور حضرت شاہ صاحب کے شہادت کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1831 سے لے کر 1846 تک میدان کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اور وہ برابر جہاد کرتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، جب لیڈر کام آ گیا جہاد ختم ہو گیا، لیکن یہ لوگ مایوس نہیں ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان بدل کر 26 سال کے بعد 1857 میں میدان بدل کر پھر جہاد شروع کر دیا۔ اس جہاد میں اور پہلے جہاد میں یہ فرق ہے کہ اب 26 سال کی محنت کے بعد غیر مسلم بھی جہاد کے اندر شریک ہوئے، اور اچھی خاصی تعداد میں ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں سے پیچھے ہیں، مسلمانوں سے کم ہیں۔ سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، مظفر نگر، باغپت، سہارنپور، دلی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آگ کے شعلوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مراد آباد میں آج بھی ایک محلہ ہے گل شہید، فارسی میں گل مٹی کو کہتے ہیں، شہیدوں کی مٹی۔ یہاں نواب تھے، نواب مجو خان، آج بھی ان کے محلات موجود ہیں۔ انگریز نے ان کو پکڑ لیا اور اپنوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے پکڑا، اور پکڑ کر ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے پیر سے باندھ کر، اور انگریز فوجی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑے کو دوڑایا اور زندہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر جو مسلمان تھے جہاد میں شریک تھے، ان کو پکڑ کر گل شہید اس محلے میں لا کر، بہت بڑا قبرستان ہے، اتنا ذبح کیا کہ وہاں کی مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس کا نام ہی محلے کا گل شہید رکھ دیا، آج بھی اسی نام سے بولا جاتا ہے۔ صرف دلی کے اندر 34,000 علماء کو، صرف علماء کو شہید کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، بس یہی کرنا آتا ہے، نعرہ تکبیر۔ جب نعرہ تکبیر کرنے کا وقت آتا ہے تو گھر میں گھس جاتے ہو، یا جلسے میں بیٹھ کر نعرہ تکبیر کرو گے۔